دلیل نمبر 5، امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین بن حسن الرازی، وفات 604 ہجری، اپنی تفسیر مفاتح الغیب المعروف التفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناظر معهم فقال الستم تعلمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نجران کے نصارہ کا وفد آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دلیل کے ساتھ گفتگو فرمائی، اور دلیل کے ساتھ آپ کی گفتگو کو جن لفظوں سے تعبیر کیا وہ لفظ میں نے عرض کیے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناظر معهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مناظرہ فرمانا شروع کیا۔ آپ نے مناظرہ فرمایا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان سے گفتگو ہے اس گفتگو کے لیے لفظ مناظرہ، یہ امام فخر الدین رازی کی رائے پیش ہو رہی ہے، ہماری شخصی رائے نہیں۔ یہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی تھی، مناظرہ تو نہیں تھا۔ امام راضی فرماتا ہے یناظر معهم، گفتگو کیا تھی؟ فرمایا الستم تعلمون ان اللہ حی لا یموت وان عیسی یاتی علیہ الموت، تم بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی؟ کہا جی بالکل ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پر موت نہیں آئے گی، مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ عیسیٰ پر موت آئے گی؟ جی مانتے ہیں۔ نمبر 2، الستم تعلمون انہ لا یکون ولد الا ویشبہ ابا، کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ باپ کہ بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ کہا جی بالکل ہے۔ اچھا یہ بتاؤ الستم تعلمون ان ربنا قیم علی کل شیء یکلؤہ ویحفظہ ویرزقہ، اللہ اکبر، فہل یملک عیسیٰ شیئا من ذلک، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب ہر چیز کا نگہبان ہے، سنبھالنے والا ہے، نگران ہے، ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، ہر چیز کو رزق دیتے ہیں؟ فَهَلْ يَمْلِكُ عِيسَىٰ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، کیا عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں، وہ نگران ہوں، سنبھالتے ہوں؟ نے کہا نہیں، لا، ہرگز نہیں۔ کیا فرمایا الستم تعلمون ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں؟ قال یعلم عیسیٰ شیئا من ذلک الا ما علم، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو جب تک نہ بتایا جائے ان کو بھی علم ہوتا ہے ان چیزوں کا؟ کہا جی نہیں، اتنا ہی ہوتا ہے جتنا دیا جائے علم؟ کہا جی بالکل۔ پھر پوچھا، اللہ اکبر، اب اللہ کے نبی فرما رہے فَإِنَّ رَبَّنَا صَوَّرَ عِيسَىٰ فِي الرَّحْمِ كَيْفَ شَاءَ، ہمارے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے رحم میں جیسا چاہا بنایا۔ فَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبَّنَا لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَلَا يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَلَا يَحْدُثُ الْحَدَثَ، کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ ہمارا رب نہ کھاتا ہے کھانا، نہ پیتا ہے پینا، نہ ہی ان کو تبھی کوئی تقاضا ہوتا ہے حاجت۔ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ عِيسَىٰ حَمَلَتْهُ امْرَأَةٌ كَحَمْلِ الْمَرْأَةِ، کیا تمہارا عقیدہ ہے، جانتے ہو نا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئی جیسے عورت حاملہ ہوتی ہے، یعنی اپنے پیٹ میں بچہ رکھا جس طرح عورت کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے۔ فَوَضَعَتْهُ كَمَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ، اور جنا جیسے عورت جنتی ہے۔ ثُمَّ كَانَ يَطْعَمُ الطَّعَامَ، پھر وہ کھانا بھی کھاتے، وَيَشْرَبُ الشَّرَابَ، پینے کی چیزیں بھی پیتے، وَيَحْدُثُ الْحَدَثَ، تبھی تقاضے بھی ہوتے۔ کہا جی بالکل۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ يَكُونُ كَمَا زَعَمْتُمْ، اس کے باوجود بھی تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کا ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا سوائے خاموشی کے، سوائے خاموشی کے کوئی جواب موجود نہیں تھا۔
حضرت امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَةَ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُنَاظَرَةَ فِي تَقْرِيرِ الدِّینِ وَإِزَالَةِ الشُّبُهَاتِ اللہ اکبر حرفت الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَةَ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُنَاظَرَةَ فِي تَقْرِيرِ الدِّینِ وَإِزَالَةِ الشُّبُهَاتِ حرفت الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. یقین کریں مجھے تو لطف آتا ہے، جی چاہتا ہے میں اس کو بار بار پڑھوں، بار بار پڑھوں. وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَةَ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُنَاظَرَةَ فِي تَقْرِيرِ الدِّینِ وَإِزَالَةِ الشُّبُهَاتِ حرفت الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. فرمایا یقین کر لو یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے، دینی عقائد کے اس بات کے لیے، شبہات کے جوابات دینے کے لیے مناظرہ کرنا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. نہیں کر سکتے تو ہم اپنی نالائکی کا اعتراف کریں، مناظرہ کا رد نہ کریں. کہاں سے آ گیا مناظرہ؟ رد نہ کریں. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور میں علماء کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ اہل علم ہیں، پیغمبر کے وارث، عقائد سیکھنا دلائل سے اور باطل کے شبہات کا ازالہ کرنا جو علماء کرام کی ذمہ داری ہے. یہ دین کا ہم شعبہ ہے، یہ دین کا بنیادی شعبہ ہے. ابھی گزشتہ کل مجھے ایک بہت معروف عالم ہے، ان کی طرف سے کسی کا خواب بھیجا گیا. میرے پاس خواب بہت آتے ہیں، نہ میں اس کو نقل کرتا ہوں نہ ہمارا خوابوں کا مزاج، ایسے بات ہے تو چل پڑی. اس نے کہا ایک شخص نے خواب دیکھا ہے کہ 2 ممبر لگے ہیں، ایک ممبر اور فلاں عالم ہے جو مجھ سے بہت معروف ہے، اور ایک ممبر آپ کا ہے. ان کا ممبر نیچے ہے اور آپ کا ممبر اوپر ہے. تو شخص کہتا ہے مجھے بہت تعجب ہوا، جو عالم معروف ہے ان کا حلقہ بڑا ہے، ان کا ممبر نیچے، اور مولانا کا حلقہ چھوٹا ہے، ان کا ممبر اوپر کیوں ہے؟ میں نے کہا جو بظاہر مجھے وجہ سمجھ آتی وہ یہی ہے کہ ہمارا کام عقائد کا ہے جو سب سے اہم اور افضل ہے، اور ان کا کام عقائد کا نہیں ہے. ان کے کام میں مشکلات نہیں ہیں، ہمارے کام میں مشکلات ہیں. اس کام میں الزامات کم ہیں، اس میں الزامات بہت ہیں. جو امت کو توڑ رہے ہیں، یہ یوں کر رہے ہیں، یہ یوں کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم اعتدال سے لگے ہیں. بظاہر مجھے یہ تعبیر سمجھ آتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی خواب کے ذریعے بات سامنے آئی ہے. مجھے مولانا ارشاد فرمانے لگے کہ میرے ہاں بھی تعبیر تو یہی تھی، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے پوچھوں. میں کئی بار گزارش کیا کرتا ہوں کہ خوابوں کے معاملے میں اکثر کہتا ہوں کہ خوابوں پر کام کی بنیاد نہیں رکھنی، ہم نے کام کی دلائل کی بنیاد پر رکھنی ہے. یہ مبشرات ہے، کسی کو آگے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو ٹھیک ہے، یہ ہمارے کام کی بنیاد نہیں ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. دلائل اور کتابوں پر کام کرنا ہے، خیالوں اور خوابوں پر بنیاد بنا کر کام نہیں کرنا. خوابیں تو آتی ہی رہتی ہیں، آج آ گئی کل آ گئی، کبھی اچھی آ گئی کبھی بری آ گئی، کبھی کسی نے تعبیر کچھ سمجھی کسی نے کچھ سمجھی. اللہ اکبر. وَأَنَّ مَذْهَبَ الْحَشَوِیَّةِ فِی إِنْکَارِ الْبَعْثِ وَالنَّشْرِ بَاطِلٌ قَطْعًا. امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مناظرہ کا انکار کرنا یہ باطل نظریہ ہے، اور یہ نظریہ حشویہ کا ہے. یہ حشویہ فرقہ مجسمہ کا ایک شاخ ہے. حشویہ کہتے ہیں فضول، لغو اور گھٹیا چیز کو. کیونکہ ان کا نظریہ بہت گھٹیا قسم کا تھا تو اس کو علماء نے نام حشویہ رکھ دیا. ان کا وجود بھی شاید آج دنیا میں ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے نام کوئی اور ان کی نمائندگی کو بندے کرتے پھریں تو یہ ہو سکتا ہے، باقی اس فرقے کا شاید اس وقت نام اور دنیا میں وجود بھی نہ ہو. بہرحال جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، جو کام ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہو، اللہ وہ نحق کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ سمجھائیں. ہماری 2 نسبتیں ہیں، ایک نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف، اور ایک نسبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضرت ابراہیم کی طرف نسبت میں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف ہم امت محمدی ہیں. تو ملت ابراہیمیہ اور امت محمدیہ، قرآن کہتا ہے تب ملت ابراہیم حنیفہ،
میں نے جب قرآنی دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے دلیل جو میں نے پیش کی ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور یہ جو میں دلیل پیش کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش کیا ہے، ہم امت محمدیہ ہیں۔ ملت ابراہیمی کا بھی تقاضا یہ ہے عقائد کو دلائل سے پیش کیا جائے، شبہات کو رد کیا جائے، اور امت محمدی کا تقاضا بھی یہ ہے دلائل کو عقائد سے پیش کیا جائے اور شبہات کو دلائل سے رد کیا جائے، اور یہ مناظرہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی میں ہمت ہے، طاقت ہے، دل ہے، گردہ ہے، وہ اس میدان کو سنبھالے، اور کوئی کمزور ہے، دلائل نہیں ہے، دلائل کی کمزوری ہے، دماغ چھوٹا ہے، زبان فصیح نہیں ہے، کوئی اس کی الجھن ہے، تو اس کو چاہیے انکار نہ کرے، مدح کرے، یہ کہ ابھی میں نہیں کر سکتا فلاں کرتے ہیں، میں نہیں کر سکتا فلاں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے تمام شعبوں کے لیے معاون بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تمام شعبوں کے لیے معاون بنائے، اللہ ہمیں فریق نہ بنائے، اللہ ہمیں رفیق بنائے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اسی طرح آگے چلنا ہے، بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے، الجھن پیدا نہیں ہونی چاہیے۔